بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ناظرین، آج میرے ساتھ چودھری غلام حسین، آپ کو پتہ ہے سینئر اینالسٹ ہیں اور ان کی بڑی زبردست پیشن گوئی ہے، وہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ میرے ساتھ بیرسٹر سیف موجود ہیں۔ ان کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر معاملات اس وقت جو درپیش ہیں، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح عدم اعتماد کی تحریک کا بھانڈا پھوڑ دیا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ جس طرح تحریک عدم اعتماد میں اس وقت شامل تھے اور عمران خان کی حکومت گرائی، عمران خان کی بیانیے کو آج تقویت مل گئی، اور وہ تمام باتیں جو ہم لوگ بتاتے رہے نون لیگ وغیرہ کا، وہ تمام بیانیہ آج حقیقی معنوں میں شیر افضل کہتے ہیں وڑ گیا، کہ اس میں وہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں جو یہ ہمیشہ چھپایا کرتے تھے۔ بار بار جنرل فیض پہ یہ الزام لگتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لائی، یہ تمام بیانیہ آج مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان بھی اب اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی کے معاملے پر ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اس وقت اتحاد کا معاملہ نہیں ہے۔ آج عمران خان کے ساتھ جو ملاقات اس میں احتجاج کا معاملہ 17 فروری سے آن ورڈ یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف اس وقت تک اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہے، تگڑی قسم کی اپوزیشن جو ہے وہ بننے کو تیار ہے، جو جب تک یہ لوگ حکومت بنائیں گے۔ پی ڈی ایم پارٹ 2 جسے زبردستی بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس میں بڑے اہم معاملات تھے، اور یہ سارا جو اب تک ہماری آپ کو پتہ جو پیشن گوئیاں تھیں، جو پیغامات تھے عوام کے، وہ سارے پہنچ چکے ہیں عوام کے عمران خان تک، اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیا۔ اس میں بیرسٹر سیف تھے، بیرسٹر گور تھے، پارلیمانی کے اجلاس بھی شروع ہو گئے، اسد کیسر خیبر پختونخوا میں اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وزیر اعظم کا نام بھی آ گیا، جو مقابلہ میدان میں ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ان کے اعلانات پہلے ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں سالار کاکڑ خان کا نام جو ابھی اسمبلی میں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ مقابلہ ہے اس لیے نام ہوں گے۔ بہت سارے معاملات سے چل رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا حکومت بنے گی، تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، بہت سی چیزیں۔ لیکن میرے ساتھ اس وقت سب سے پہلے بھی بیرسٹر سیف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور اس کے دوران چودھری غلام حسین ہمیں کسی وقت بھی جوائن کر لیں گے۔ بیرسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ نے جوائن کیا۔ آج آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، جو احتجاج کی 17 فروری کی آپ کی کال، ایک تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ کیا روزانہ کی بنیادوں پر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیا اب حکومت آپ بنائیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہمارا تو وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنانے کا کوئی سین نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا پلان ہے۔ وفاق میں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر مشترکہ طور پر سیٹ اپ بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوآپریشن یا رابطوں سے منع کیا ہے۔ تو ہم نے تو اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے، اوپنلی دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم کوئی مشاورت یا کوئی تعاون نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی رابطہ کریں گے حکومت سازی کے حوالے سے۔ وفاق میں تو ہم انشاءاللہ اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے اور بھرپور اپوزیشن کریں گے، یہی سچویشن پنجاب اسمبلی کی ہوگی۔ لیکن خیبر پختونخوا میں ہم انشاءاللہ حکومت بنائیں گے، کیونکہ وہاں ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی ہیں، اور ہماری اچھی خاصی چونکہ میجورٹی ہے اسمبلی میں، تو ہم حکومت بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ابھی جو فضل الرحمان صاحب کا معاملہ ہے وہ تو ٹی وی پر کے بیانات بھی چل رہے ہیں، لیکن ابھی کیا آپ کی کوئی ملاقات اب تک ہو چکی ہے یا ابھی طے پائی جائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں، یہ کیا اتحاد ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے، یا صرف دھاندلی کی اس تحریک کے معاملے تک آپ لوگ ان کے ساتھ چلیں گے؟ نہیں نہیں، ملاقات ہوئی نہیں ہے۔ آج خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ رابطے بھی کریں، اور انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر جن سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں ان کے ساتھ آپ ملیں، اور چونکہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، ہماری بھی حق تلفی ہوئی ہے، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ ہمیں ہروا کر دوسری پارٹیوں کو دی گئی ہیں، تو اس سلسلے میں چونکہ ہم احتجاج کریں گے اور پلان کر رہے ہیں، تو اس لیے جو دیگر پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں یا احتجاج کا اعلان کر چکی ہیں، ان کے ساتھ ہم اس لیول پر بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو مختلف پارٹیوں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے نہیں ہیں، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں اے این پی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، اور دیگر پارٹیاں جو محمود خان اچکزئی نے بھی وہاں بلوچستان میں اعلان کیا ہوا ہے، بلکہ وہ آلریڈی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ہم اس طرح کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کو آرگنائز کرنے اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اس معاملے میں مشاورت کرنے کے لیے رابطے کرنے کا انہوں نے ہمیں کہا ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بتائیں جو احتجاج ہے یہ اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کو 180 نشستیں نہ مل جائیں، اور دوسرا جو پھر وزیر اعظم کے نام ہے آپ کے پنجاب میں، اور وزیر اعظم کا نام ہے وفاق میں، اور پنجاب میں جو آپ کے میاں اسلم صاحب کا نام ہے، کیا یہ صرف مقابلے کی حد تک آپ میدان نہیں چھوڑنا چاہتے؟ نہیں دیکھیں، نتائج کا تو ہم یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔
لیکن جو پاکستان میں لیگل پروسیجر ہے اس کے تحت ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو یہ جو ہے اس میں ٹائم لگے گا. حکومت فارمیشن اس سے پہلے ہو جائے گی، لیکن جب ہوگی تو ہم اسمبلی میں تو ویسے بھی ایک جمہوری پارلیمانی روایت ہے، اپوزیشن ہمیشہ اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے، چاہے نمبر آف ووٹس ان کے کم بھی ہوں تو ہم اپنا امیدوار بھی کھڑا کریں گے. عمر ایوب صاحب ہمارے امیدوار ہوں گے اور وہی بعد میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی پارلیمنٹ میں ہوں گے اور وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار بھی ادا کریں گے. اچھا بیرسٹر یہ بتائیں کہ ابھی علی امین گنڈاپور صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا نام ہے، تو میڈیا کی طرف سے بڑا دباؤ آیا اور پھر اداروں کے بارے میں بھی کچھ نام دیے گئے کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب اس میں شامل نہ ہو، کسی اور کو لے لیا جائے. تو یہ اصل میں معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں اس وقت تک تو یہ میڈیا کی حد تک ہی باتیں ہیں، تبصرے اور تجزیے ہیں، ان کا حقیقت سے تو میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور گنڈاپور صاحب کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری میجورٹی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، جو سیٹوں کی تعداد ہماری ممبران کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو علی امین گنڈاپور صاحب یا کوئی بھی جس کو خان صاحب نامزد کرتے اس کو وزیر اعلیٰ بنانے میں، الیکٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہوگا. علی امین گنڈاپور صاحب انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. رہ گئی بات ان کے ساتھ ان پر اعتراضات کرنے کی، تو اعتراضات تو یقیناً ہم کسی شخص کو بھی کھڑا کریں گے تو ہمارے مخالفین اس پر اعتراض کریں گے. علی امین گنڈاپور صاحب چونکہ صوبائی صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس مشکل دور میں انہوں نے پارٹی کی صوبائی جو تنظیم ہے اس کی قیادت بھی کی. الیکشن میں جو ہمیں کامیابی ملی ہے اس میں بھی ان کی یقیناً ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو میرے خیال میں وہ ایک جو ہے نا اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ پورے اترنے والے امیدوار تھے جن کو خان صاحب نے جو ہے وہ نامینیٹ کیا. اور میرے خیال میں پارٹی میں ایسا کوئی ریزسٹنس یا کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی مخالفین کی طرف سے جو بھی ہوگا وہ ان کے شور شرابہ تو وہ کریں گے، لیکن ہمارا اپنا اندرونی فیصلہ ہے اور ہم انشاءاللہ انہیں وزیر اعلیٰ منتخب کرائیں گے. اچھا بیرسٹر صاحب، یہاں پہ جو احتجاج آپ کا چل رہا ہے یہ 17 فروری کو، یہ کیا ایک دن کا احتجاج ہوگا یا یہ ایک ڈیو پروسیس چلتا رہے گا جب تک آپ لوگوں کو 180 نشستیں مل نہیں جاتی؟ کیا لوگ ایک دن کے احتجاج کے بعد گھر چلے جائیں گے یا لائے عمل آپ کا ہوگا کیا؟ دیکھیں نہیں دیکھیں 17 سے تو ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن یقیناً احتجاج ایک دن کا تو نہیں ہوگا. اس کے حوالے سے ابھی ہماری جو ذمہ دار ہیں ہم مشاورت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جو پورا پلان ہے وہ ہم سامنے لائیں گے. لیکن یقیناً ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اپنی جو سیٹیں ہیں وہ ملیں. تو جب تک وہ نہیں ملیں گی ہمارا احتجاج تو یقیناً جاری رہے گا. میں تو کوئی شک نہیں ہوگا کہ اہداف حاصل کرنے تک ہم جدوجہد کریں گے. جی بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا. میرے ساتھ ابھی چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ. جتنی بھی سر پیشن گوئیاں تھی آپ کی بھی میری وہ ساری درست نکلی، لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے. زبردستی شہباز شریف کی حکومت پی ڈی ایم پارٹ 2 بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے اس کوشش میں؟ حکومت بنائیں یا نہ بنیں، یا بیوقوف بنیں یا لوگوں کو بنانے کی کوشش کریں، they have been defeated by the people of Pakistan in a big way. جس طرح پاکستانی لوگوں نے آفرین ہے ان پر سلام پیش کرتا میں پاکستانی قوم کو. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ گولیوں، گھروں کی تباہی، بچیوں کے ساتھ بدتمیزی، بوڑھوں کے ساتھ ناانصافی، بچوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا، یہ سارے حرکتوں کرنے کے باوجود لوگ ڈٹے رہے اور ان کا لیڈر عمران خان بھی ڈٹا رہا. اور آج یہ دن دیکھا ہے کہ کراچی میں آپ نے شاید پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کہ 22 سیٹیں تھیں ان کا بیڑا غرق کیا گیا. 19 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے فارم 45 کے مطابق. اور ووٹ دیکھیں کہ 12,46,000 پی ٹی آئی کے ہیں کراچی میں اور 7 لاکھ کچھ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں، اور دونوں کے پاس کوئی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے. یعنی 20 لاکھ جن کا ووٹ ہے ان کو کوئی رزلٹ نہیں دیا گیا، اور جن کی 9 لاکھ تھی ایم کیو ایم کی اور 5 لاکھ یا 7 لاکھ تھی پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کی، وہ 15 جو ہے ایم کیو ایم نے لے لی ہیں اور 7 جو ہے پیپلز پارٹی کو. تو یہ جو پورے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر، آپ کو پتہ ہے کاظمی صاحب، چودھری غلام حسین پوری دنیا میں واحد شخص ہے جس نے کہا تھا اور برملا ڈٹ کر کہا تھا اللہ کے بھروسے پر کہ پی ٹی آئی 200+ سیٹیں جیتنے کی پوزیشن ہے. آج ایک ایجنسی کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے یعنی رپورٹ دی ہے 206 بڑے ہاں جی. ناکوں کہ 203 سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی جیتی ہے.
تو یہ بڑی دنیا بدل گئی ہے، پاکستان تبدیل ہو گیا ہے. یہ آپ نے پوچھا ہے حکومت بنائیں گے کہ نہیں، ابھی ان کے بہت بڑے فیصل واڈا صاحب جو ہے سابق وزیر، وہ آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے تھے سال 6 مہینے کا، اب تو یہ 6 مہینے بھی نہیں نکالتے نظر آتے. انہوں نے کہا 6 مہینے شاید نکال لیں. تو یہ حالت ہے. اور جس بری طرح شکست ہوئی ہے نواز شریف کو اور ان کے سارے لوگوں کو، اور لوگوں کی نفرت کا نشانہ اگر کوئی بنا ہے نا ملک میں، تو وہ مسلم لیگ اہل ہے. تو آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ سیدھی سی بات ہے. ان ریزلٹس کے ساتھ ابھی یعنی جب تک آپ فارم 45 کے مطابق ریزلٹ ٹھیک نہیں کرتے اور پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنانے کا موقع نہیں دیتے اور ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی، پاکستان کے قوم نے، عوام نے ان کا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کھیڑا نہیں چھڑنا. اینڈ دے ول اچیو دیئر ٹارگیٹ، مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو. بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں. چوہدری صاحب مجھے یاد ہے وہ کلپ، بلکہ وہ بڑا وائرل بھی ہوا تھا. آپ نے بلکہ ایک میں کلمہ پڑھ کے کہا تھا اور آپ کی بات بالکل درست ثابت ہوئی، اور میں بھی یقین کریں آپ کا اسی وجہ سے سب سے بڑا فین بھی ہوں کہ آپ کی پیشن گوئی ایک ایک چیز درست ثابت ہوئی. اچھا چوہدری صاحب، پی ٹی آئی جو ہے حکومت اس وقت بنانے کی پوزیشن میں، اگر یہ فارم 45 کے تحت ہو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن بظاہر جو ہے پیپلز پارٹی اور اگر نون لیگ کے ساتھ یہ اتحاد نہیں کرتے، جو نہیں کریں گے کسی صورت میں، تو حکومت تو بنانا پنجاب میں اور وفاق میں آپ کو لگتا ہے ممکن ہے اس صورتحال میں؟ نہیں، جو ابھی تک ریزلٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں اس میں تو شہباز شریف گورنمنٹ بن جائے گی مرکز میں، اور جوڑ توڑ کر کے پنجاب میں بھی بنا لیں گے. لیکن اٹ ول ناٹ ورک، کیونکہ قوم بھی فری ہے. اب جو بندے لوٹے ہو رہے ہیں ان کا جو اشر ہو رہا ہے، اس کے بعد اگلے بھی جو ہے نا وہ لوٹے بننے کو تیار نہیں ہو رہے. آج تو چوہدری صاحب بلکہ غلام سرور صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی، وہ بھی تسلیم کر گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جی میں ہارا ہوں، بڑی بات ہے. حالانکہ اس وقت تو آپ کو پتا ہے یہ ان کے ساتھ تو 3 4 جماعتوں کا اتحاد تھا وہاں ٹیکسلا والی سائڈ پہ. نہیں، جو بندہ اپنی شکست تسلیم کر لے اور اپنی غلطی مان لے وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے. اچھا لیکن چوہدری یہاں صاحب، تو نہیں ہے، جی ابھی ڈٹائی تھے. اب اگر ان کے پاس آنریبل طریقہ، کاظمی صاحب ایک ہی تھا، نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کے، بھائی ہم ہار گئے ہیں، ہم نے غلط فیصلے کیے، 2 سال لوگوں کو بہت بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن لوگ جو ہے وہ ڈٹے رہے ہیں اور وہ کھڑے رہے ہیں. اور وہ عمران خان ڈٹا رہا ہے، 6 مہینے سے زیادہ اس کو جیل میں ہو گیا ہے، اس نے اف نہیں کی. تو یہ قوم بھی اس کے ساتھ ہے. آپ کو میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. یہاں پاکستان کے نوجوان اور خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیل اندر بند ہے. ایک خاتون ووٹ ڈالنے جا رہی تھی تو اس کی 5 6 سال کی بچی نے پوچھا، ماما کدھر جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں ووٹ ڈالنے. کس کو ڈالنا ہے؟ میں عمران خان. اچھا پھر چلی جاؤ. تو جب واپس آتی تو وہ کہتی ہے ووٹ ڈال آئی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ڈال آئی. تو پھر اب عمران خان رہا ہو جائے گا. تو دس از دی لیول آف انڈرسٹینڈنگ پیپل. یعنی 5 سال کی بچی جو ہے وہ والدہ کو کیا کہہ رہی ہے. اور یہ بالکل پورے ملک میں ہے، یونیفارم میسج ہے، کسی جگہ بھی حمایت میں کمی نہیں ہے. اگر اب آپ ان کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بناتے ملک میں اور ان کے ساتھ معاہدے کو اینڈ نہیں کرتے، ابھی تک تو ان کو مبارک بات کا میسج چلا جانا چاہیے تھا عمر ایوب کو یا گوہر ایوب کو، گوہر خان کو، یا ایون خان صاحب کو، ان کے خاندان کے ذریعے، حلیمہ خان کے ذریعے، کہ جی آپ کو لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور فارم 45 کے تحت سارے نتیجے جو ہے نا وہ باہر آ. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. بالکل. چوہدری صاحب ابھی جو احتجاج کی کال ہے، اس سے پہلے بلکہ ایک اور مرحلہ یہ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب سے اتحاد جو ماضی میں آپ کو پتا ہے بڑی تنقید اور بڑے ٹینس ماحول رہا، تو اب فضل الرحمان صاحب سے اگر اتحاد ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک پیج پہ آ رہے ہیں، ان کی بھی تقریباً ڈیمانڈ وہی ہے جو تحریک انصاف کی ہے، تو یہ معاملہ عوام کس طرح دیکھے گی اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتحاد چلے گا یا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اتحاد ان کا کیا، وہ مطلب ایک اپنی ان کا بھی گریوینسز ہیں ان کے بقول فضل الرحمان کے اور ان کے بھی ہیں. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. نال کوئی میں تو چوک رانجن دی جانا نال کوئی میرے چلے. میں نے تو رانجے کے وہ اس پہ جھگی پر جانا ہے. میرے ساتھ کوئی چلنا چاہتا تو چلے، جیسے لڑائی کرنی ہے کرے. لیکن آپ دیکھیں گے 2 4 10 دن میں یہ سارے دھاندلی پکارنا شروع ہو جائیں. بالکل صحیح بات ہے. ابھی 10 جماعتیں تو سر اکٹھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب جو تحریک انصاف نے کال دی ہے ہفتے والے دن
احتجاج کی کال. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسی طرح نکلیں گے جس طرح خان کے عدم اعتماد کے وقت یا ووٹ کے وقت نکلے ہیں, تو کوئی دوسرا ساتھ کوئی فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ اس کو تو کسی وقت رول آؤٹ نہیں کرتا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا سمجھدار ہو گئے ہوئے ہیں. جب خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی ایک کال نہیں دی تھی اتوار کو سارے ملک میں، اور وہ لکھے تھے پرامن تھے، کہیں 10 اور کہیں 10,000، کہیں 10,000، کہیں 20,000، کہیں 200، کبھی کچھ. وہ نکلے تھے اور کوئی پرامن نہیں رہا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا. تو انشاءاللہ اب ان کو بھی چاہیے کہ پکڑ تکڑ مار پیٹ اور گرفتاریاں اور لوگوں کے گھر توڑنا اور یہ حرکتیں کرنی بند کریں، اور یہ جو غلط لوگ بٹھائے ہوئے تھے نگران کے وقت میں ان سے جان چھڑائی جائے. اور ملک کو، اور سچی بات ہے کاظمی صاحب، ایک ہی راستہ ہے، پاکستان کے عوام اور فوج کا یونائٹڈ فرنٹ بنے اور دشمن کے خلاف لڑیں. اگر آپ نے ابھی بھی عوام کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، خدا نہ خواستہ، تو اس سے بڑی ڈس سروس کوئی نہیں ہو سکتی. آپ بھی ان کو سمجھائیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے اس ملک پر رحم کریں اور عوام اور فوج کو اکٹھا لے کے چلیں. بالکل صحیح. اچھا جو صاحب ایک اور چیز ابھی یہاں یہ جو ابھی دیکھا جائے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے مزاج کو دیکھیں، عوام کا تو جواب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ خان کے ساتھ ہے پوری قوم، لیکن یہ اس کو تسلیم تو کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ وہاں پہ چلے ٹھیک ہے، وہاں پہ کسی حد تک معاملہ ٹھیک ہے، ابھی روپوش لوگ سامنے بھی آگے، لیکن پنجاب میں کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی کیا مریم نواز صاحبہ ہیں اس کی وجہ، یا یہ کیوں مطلب یہاں پنجاب میں کیوں یہ غدر ختم نہیں ہو رہی؟ بڑا صوبہ ہے، یہاں ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے. یعنی آج ہی مجھے کہا گیا ہے کہ لاہور کی 14 سیٹوں میں صرف ایک سیٹ ہے جس پر یہ جنرلی کسی حد تک سمجھ لے کے جیتے ہیں. یعنی 13 سیٹیں لاہور سے ہارنے کے بعد بھی اگر یہ باز نہیں آ رہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. اچھا پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی، چودھری شجاعت گئے وہاں، پھر ضمانت کا معاملہ بھی ہوا، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. ابھی میاں اسلم صاحب کا نام بھی آیا. تو پنجاب میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حالات یہاں پہ کس طرف جائیں گے؟ اس پہ کیا تجویز ہے؟ ابھی تو یہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو ان سے حرکتیں ہوں گی کریں گے، لیکن اٹ ول ناٹ ورک، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی مجھے کیا اجازت ہے، اب ذرا کھانسی زیادہ بگڑ گئی ہے. اور جی کوئی نہیں سوال ایک آدھا ہے؟ بس ایک آدھا سوال بچوں سے بھی اس میں، اب جو زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخری ان کا حل کیا ہوگا؟ ان تمام معاملات کا حل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ You will have to submit and surrender before the will of the people. Maybe today, maybe tomorrow. Otherwise, نہ ملک کو یعنی یہ آگے لے کے جا سکیں گے، نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ اقتصادی ترقی ہوگی. اور فوج، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، فوج اور عوام کا یونائٹڈ فرنٹ بنائیں، ملک کا نقصان نہ کریں. بالکل صحیح. چوہدری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ کا گلا بھی ٹھیک ہے، آپ نے پھر بھی ٹائم دیا، میں بڑا مشکور ہوں سر. انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیل میں ایک پورا ایک سیشن ہونا ضروری ہے. تھینک یو، اینی ٹائم بہت ویلکم.